بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین پر عمل کرنے والے افراد عام طور پر نمازوں کی پابندی بڑی سختی سے کرتے ہیں اور نماز وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں خود روایات میں آیا ہے کہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ نماز میں بھی یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ روایتی اس سلسلے میں ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز اول وقت میں انجام دی جائے، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جماعت میں پڑھنے والے جتنے زیادہ ہوں گے اس میں ثواب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جماعت پڑھنے کی بھی بڑی تاکید ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی بڑی تاکید ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ ہم جماعت پڑھنے جاتے ہیں تو اول وقت ہمارا نماز کا نکل جائے گا۔ نماز کی جماعت ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جہاں اول وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ آپ جماعت چھوڑ دیں مگر اول وقت میں نماز پڑھیں۔ اتنی تاکید ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی۔ اب میں 5 نمازوں کے اول وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں وقت آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سردیوں میں الگ وقت ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ وقت ہوتا ہے، اور اس طرح سے دنیا کے مختلف ممالک میں ان اوقات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شہروں میں بھی ایک ملک کے کئی شہروں میں مختلف قسم کے اوقات بن جاتے ہیں۔ لہذا میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ جو دین کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر ان علامات کے ذریعے سے آپ اپنے شہر کا ٹائم طے کر سکیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اول وقت کون سا ہے اور اسی وقت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں ظہر کے وقت سے۔ ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی زوال ہوتا ہے۔ زوال کا مطلب ہے کہ سورج جب مشرق سے مغرب کی طرف جھکنے لگے، وہ زوال کا ٹائم کہلاتا ہے۔ دنیا کے اکثر شہروں میں سایہ کم ہوتے ہوتے اتنا کم ہو جائے کہ اب اس کے بعد کم سایہ نہ ہو، اب اس کے بعد دوسری جانب سایہ بڑھنے لگے، یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ مکہ شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ سایہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد سایہ پھر دوبارہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو جب سایہ دوبارہ بڑھنے لگے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ وہاں سے ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے، اور اگر ہم دھوپ میں 7 فٹ کی لکڑی کھڑی کر دیں تو سایہ اگر 4/7 ہو جائے، 4/7، تو یہ ظہر کا اول وقت کہلائے گا۔ زوال سے لے کر سایہ 4/7 ہو جائے، یہ ظہر کا اول وقت کہلائے گا۔ اور عصر کا اول وقت ہے کہ اگر یہ 7 فٹ کی لکڑی کھڑی ہو تو سایہ جب 2/7 سے لے کر 6/7 تک پہنچ جائے، 2/7 سے لے کر 6/7 تک جب سایہ پہنچ جائے، یہ عصر کا اول وقت کہلاتا ہے۔ اس دوران میں اگر انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو اس اول وقت کا ثواب بھی حاصل کر لے گا۔ مغرب کا اول وقت یہ ہے کہ جب ہمارا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، جو کراچی کے اعتبار سے مثلا سورج غروب ہونے کے 13 منٹ بعد، وہاں سے لے کر مغرب کی جانب جو سرخی نکلتی ہے، یہ سرخی ختم ہونے تک مغرب کا اول وقت باقی رہتا ہے۔ کراچی کے اعتبار سے میں بتا سکتا ہوں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے میں، زائل ہونے میں۔ اور عشاء کا اول وقت یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھ لی جائے، یعنی مغرب کی جانب سرخی ختم ہو جائے، وہاں سے لے کر رات کے 1/3 حصے تک مغرب کی جانب سرخی ختم ہوگی، وہاں سے لے کر رات کا 1/3 حصہ، وہاں تک عشاء کا اول وقت باقی رہتا ہے۔ اچھا، اب رات کا 1/3 حصہ اس کو کیسے طے کیا جائے گا؟ مثلا فرض کیجئے کہ شام کو 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 11 گھنٹے کی رات ہو گئی، شام کو 7 بجے سے صبح کے 6 بجے تک، یعنی فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ایکچوئل ہے 6 بجے، ایکچوئل نہیں ہے، تو میں سمجھانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں۔ تو 7 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ 11 گھنٹے کی رات ہو گئی۔
اب اگر 11 گھنٹے کی رات ہو گئی تو ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. اچھا 11 گھنٹے کو تقسیم کرنا ذرا مشکل ہے, میں 12 بنا لیتا ہوں. فرض کیجیے کہ 12 گھنٹے کی رات ہو تو 12 گھنٹے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا مطلب 4 گھنٹے بنیں گے. تو اگر 7 بجے کے بعد سے لے کر 4 گھنٹے ہم مزید اس میں جمع کر دیں, پلس کر دیں, تو یہ 11 بجے تک کا وقت آ جائے گا. تو یہ تقریباً رات 11 بجے تک میری مثال میں عشاء کی فضیلت کا وقت باقی رہے گا. کلیہ اور فارمولہ یہی ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک رات کا جو 1/3 حصہ ہوتا ہے وہ 1/3 حصہ عشاء کی فضیلت کا وقت کہلاتا ہے. فجر کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے جب ایک طرح کا فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے, ہماری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے یا روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہاں سے لے کر مشرق کی جانب جو سرخی نکلتی ہے, صبح کے وقت میں مشرق کی جانب سرخی ظاہر ہوتی ہے, یہ فجر کی نماز کا اول وقت کہلاتا ہے. اب دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر چونکہ زوال کے وقت سورج بالکل اس کا سایہ غائب نہیں ہوتا ہے تو فوراً ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, بلکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر عصر کی نماز کا جو اول وقت بتایا گیا ہے, یعنی سایہ 2/7 سے لے کر 6/7 تک ہو جائے, یہ شروع ہی میں ہو جاتا ہے. یعنی سایہ اول وقت میں ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ مثلا 4/7 5/7 یا 6/7 کے برابر ہو جاتا ہے. تو فوراً ہی ظہر کے فوراً بعد عصر کے اول وقت کی گنجائش ہو جاتی ہے, وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ اول اوقات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, یہ لکڑی اگر دھوپ میں کھڑی کی جائے تو اس کے اعتبار سے اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا, اور آپ اپنے شہر کے اعتبار سے اس کے ٹائم کا کیلکولیشن کر کے اول وقت میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اول وقت کی فضیلت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.